ہڈیوں پر گوشت لگا دیتے ہیں، یہ جنات ان ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہڈی سے استنجا مت کیا کرو۔ ایسے ہی جو کوئلہ، لکڑی ہم جلاتے ہیں، اس کے بعد جو کوئلہ بچتا ہے اس کوئلے سے بھی تم استنجا مت کیا کرو۔ ایسی جو گھاس ہوتی ہے دیہات میں، کھیت میں، اس گھاس سے بھی استنجا مت کرو۔ جو کسی کی خوراک ہے اس خوراک سے تم استنجا مت کرو۔ یہ جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، ہمارے لیے کھانا اللہ پاک نے یہ چاول کی شکل میں، روٹی کی شکل میں بنایا ہے، اور جانوروں اور مخلوقات کے لیے الگ الگ ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم کھانے کو ضائع مت کیا کرو۔ اس لیے آج کے بعد ہم کھانا کو ضائع نہیں کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کھانے کو پھینکو گے یا کھا جاؤ گے؟ کھا لینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سب تقسیم کر کے اس کو کھا لینا ہے۔ اس کے بعد جب پلیٹ میں جو کھانا لگا ہوا تھا، دال لگی ہوئی تھی یا تری لگی ہوئی ہے، اس کو یوں ہی جا کے پھینک دینا ہے، لو بھائی نلکے میں باورچی خود دھو لے گا اس کو، نہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاول کھا لو، جب تم روٹی کھا لو، جب سبزی کھا لو، پھر اس پلیٹ کو ایسے انگلی سے صاف کرو کہ ایسا لگنا چاہیے کہ جیسے یہ پلیٹ دھلی ہوئی ہو۔ ہماری پلیٹ ایسی ہوتی ہے، اگر کسی طالب علم نے بغیر دھلی ہوئی پلیٹ الماری میں رکھ دی، پھر صبح کو دیکھنا اس پلیٹ کا کیا حال ہوتا ہے، ساری بدبو اس الماری سے آ جاتی ہے۔ پلیٹ دھو کر رکھتے ہو یا بغیر دھلی ہوئی رکھتے ہو؟ دھو کر رکھتے ہیں، لیکن دھونے سے پہلے اس پلیٹ کو اچھی طرح سے چاٹ لینا ہے، اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ کوئی دال اس میں نہیں رکھنی، تری اس میں نہیں رکھنی، سبزی کھائی ہو تو سبزی اس میں نہیں رکھنی ہے۔ اس کو چاٹ کے صاف کر کے اس کے بعد دھو کر پھر اس کو الماری میں رکھنا ہے، یا دھو کر اپنے بکسے میں رکھنا ہے۔ جہاں بھی وہ رکھنے کی چیز آپ کو بتائی ہے وہاں پر اس پلیٹ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ میں سے حافظ قرآن کون کون بن گیا ہے؟ جو پہلے بن گئے ہوں، اس سال کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا 20 پارے کس کے حفظ ہو گئے ہیں؟ جن کے 20 پارے ہو گئے ہاتھ کھڑے کرو۔ وہ ماشاءاللہ ایک ہے، یہ تو حافظ صاحب تھے ابھی۔ اچھا 15 پارے کس کس کے ہو گئے ہیں؟ اچھا 10 پارے کس کس کے ہو گئے ہیں؟ اچھا 5 پارے کس کس کے ہو گئے ہیں؟ تو باقیوں کا قاعدہ ناظرہ مکمل ہو گیا ہوگا یا قاعدہ پڑھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ جب ہم گھر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مولوی بنتے ہیں۔ مولوی پڑھتے ہیں یا قاعدہ پڑھتے ہیں؟ ہاں قاعدہ پڑھتے ہیں نا؟ تو قاعدہ کون پڑھاتا ہے؟ ہاں ہاں استاد، قاری صاحب ہوں گے، حافظ صاحب ہوں گے، مولوی صاحب ہوں گے، مفتی صاحب ہوں گے، کوئی بھی ہوگا جو ہمیں قاعدہ پڑھا رہا ہوگا۔ تو قاعدہ پڑھانے میں تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے 2-4 دن، اس لیے کہ ہم آئے ہوتے ہیں دیہات سے، گھر کے کام سے، گھر کے کاروبار سے۔ پھر جب قاری صاحب کہتے ہیں تا پڑھو، عین پڑھو، حا پڑھو، قاف پڑھو، تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسا پڑھنا ضروری ہے، چھوٹوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے، اس قرآن کا صحیح پڑھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بچے جب گھر سے آتے ہیں تو پہلے نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کو ایک مرتبہ دیکھ کر پورا پڑھ لیتے ہیں۔ اس دیکھ کر پورا پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظرہ قرآن کریم پڑھ لینا۔ ہمارے مدرسوں میں اس ناظرہ قرآن کو ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ استاد پورے قرآن کو سن لیتا ہے اور شاگرد اس پورے قرآن کو پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت جوان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ پہلے زمانے جو بزرگ گزر گئے نا،
تو شاید اللہ پاک ان کو معاف کر دیں گے. لیکن ہم جو اس زمانے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، کون پوچھنے والا اللہ کو. لیکن ظاہری حالات یہ لگتے ہیں کہ اللہ پاک معاف نہیں کریں گے، پھر ٹھکائی کریں گے بہت زیادہ. کہیں گے اللہ پاک میرے بندوں یہ بتاؤ، ادھم پور شہر سے نکل کر یہاں جنگل میں، یہاں نالے میں نے ایک بندے کو لا کر بٹھایا تھا، یہ کہاں کے رہنے والے، کہاں سے آئے، کہاں پڑا، اور یہاں پر، اور مولانا فاروق صاحب نے اپنی قبر آخری آرام گاہ بھی یہیں بنا لی. پھر اگر اللہ پاک نے ہم سے یہ پوچھ لیا، بتاؤ میرے بندو اس مولوی صاحب نے اپنی آخری آرام گاہ بھی یہیں پر بنا لی تھی تم لوگوں کے خاطر، اور اپنی اولاد کو یہیں پر ٹھہرا دیا تھا، بتاؤ تم لوگوں نے میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ہم اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ بہانا تھا، وہ بہانا تھا. یہ بہانا میں اور آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہانا نہیں چلے گا. اللہ کہیں گے نہ، ادھر آ جا، تیری ٹھکائی کروں گا پہلے، اس کے بعد پھر بھیجوں گا. لیکن اللہ اگر کسی کو معاف کر دیں گے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ ایک آدمی تھا، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، صحابہ وہاں کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے. اس نے پوچھا تم کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا بھائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اگر مر گئے تو جنت میں جائیں گے. جنت میں کیا؟ یہ جنت میں ہوگا. اس نے کہا اگر میں بھی لڑوں گا تو مجھے بھی جنت ملے گا. ہاں تجھے ملے گا، لیکن شرط کلمہ پڑھ. اس نے وہیں پر پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کفار کے جتھے میں مل گیا، وہیں پر شہید ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ ایسا شخص ہے جس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، جس نے روزہ کوئی نہیں رکھا، جس نے حج بھی نہیں کیا، جس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، جنت میں جائے گا. اللہ اگر کسی بندے کو اس طریقے سے جنت میں بھیج دیں گے تو اس کو کون پوچھنے والا؟ لیکن اللہ اگر ہم کو پکڑنے پر آ گیا تو وہ شیخ احمد کا قصہ، 12 سال تک خنزیر چروائے اور حافظ قرآن تھے، حدیث زبانی یاد تھی، 12,000 شاگرد تھے. لیکن ایک بات دل میں آ گئی تھی، ہم اچھے ہیں، یہ کافر برے ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، ہم اللہ کو پوجتے ہیں. صرف اتنی بات دل میں آ گئی تھی تو اللہ پاک نے اندر سے قرآن بھی نکال دیا، حدیثیں بھی نکال دی، اور 12 سال تک رکھا کہ لاؤ یہاں ان عیسائیوں کے خنزیر بھی چراؤ، اور ان عیسائی مذہب بھی قبول کر لو، اور عیسائی بندے کی لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر لو. وہ اللہ ہے. اگر کسی کو دینے پر آ جائے تو بغیر نماز کے بھی جنت میں بھیج دیں گے، اور کسی کو لینے پر آ جائے تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو پہلے تنبیہ کریں گے، پھر 12 سال کے بعد ان کی توبہ قبول ہوگی. تو وہ اللہ اگر ایسے ہی ہم سب کو جنت میں بھیجنا چاہے گا، بھیج سکتا ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیج دینا، ورنہ ہم یہ کہیں گے ہم اپنی نمازوں کے بل بوتے پر، اپنے روزوں کے اور اپنی پڑھائی کے اور اپنی ڈگری کے بل بوتے پر جنت جائیں گے، یہ بہت ناممکن ہے. ہماری نماز بس اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے. لیکن بہرحال بندے کا کام ہے کوشش کرنا. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب قرآن کریم اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. بوڑھے ہو گئے تب بھی سیکھیں گے، جوان ہیں تو تب بھی سیکھیں گے، بچے ہیں تو تب تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اور اگر سیکھتے 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 دنیا سے چلے گئے، ممکن ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کے پڑھنے والوں میں سے اٹھائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم حفظ کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کو حافظوں میں سے اٹھائیں گے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے، جو اس بچے کو حفظ کراتا رہتا ہے. ہم لوگ قرآن کو سیکھنا شروع کریں گے تو اگر خدا نخواستہ بیچ میں ہی موت آ گئی، خدا نخواستہ تو موت کے لیے نہیں کہہ رہے، وہ تو آنی ہے، ہم تو عادت بن گئی ہے، لیکن موت آ گئی. موت تو آنی ہے نا. موت جوان کو بھی آئے گی، بوڑھے کو بھی آئے گی، بچے کو بھی آئے گی، کسی کو بھی. اور موت کب آئے گی؟ اپنے وقت پر. جو وقت لکھا ہے اسی وقت پر آئے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آ جائے گی.
اگر زندگی کے اس سفر میں دین سیکھتے سیکھتے قرآن سیکھتے سیکھتے موت آ گئی تو اللہ پاک انشاءاللہ ہم کو قرآن سیکھنے والوں میں سے اٹھائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو بڑے ساتھی ہیں بڑے ساتھیوں سے میری گزارش ہے خود قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. جو بالکل قریب میں رہتے ہیں مدرسے میں آ جائیں. محتم صاحب کو پکڑیں گے, اب ایک استاد ہمیں دے دو, مغرب کے بعد ہم پڑھنے کے لیے آیا کریں گے, عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے آ جایا کریں گے. اگر آپ فجر سے پہلے بھی آؤ گے نا, ہم لوگ ٹھاٹھ سے سو رہے ہوتے ہیں اور ٹھاٹھ سے سو جاتے ہیں. یہ بچے تب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہم ٹھاٹھ سے سو گئے ہوتے ہیں, اور یہ بچے تب بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہم سو ہی رہے ہوتے ہیں. یہ بچے اٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جن بستیوں میں مدرسے ہوتے ہیں وہ بستیاں ان تمام بستیوں سے بہتر ہیں, افضل ہیں, اس لیے کہ ان بستیوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. یہ جو بلب اگر یہاں پر بیچ میں ہم جلائیں گے نا, اگر بیچ میں میونسپلٹی والے آ کر وہ جو بڑا بلب لگائیں گے تو اس بلب کی روشنی صرف میدان میں آئے گی یا نالے تک جائے گی, پار تک جائے گی. جتنا بڑا بلب ہوگا اتنی زیادہ اس کی روشنی آئے گی. تو جس مدرسے میں جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ رحمت آئے گی, اور وہ رحمت ایک جگہ نہیں بیٹھتی ہے, وہ رحمت کھل جاتی ہے. یہ ہمیں چونکہ دکھتی نہیں ہے. ابھی ہماری یہ آنکھیں نا, جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور دوسری آنکھیں کھل جائیں گی پھر پتہ چلے گا دارالعلوم حسینیہ کا نور کہاں کہاں تک جا رہا ہے. ابھی ہمیں دکھ نہیں رہا ہے. ابھی سوچتے ہیں یہ پہاڑ ہے, ادھر نالا ہے, ادھر پہاڑ ہے, یہ نور کہاں جاتا ہوگا, شاید یہی رک جاتا ہوگا. یہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہمارا دماغ سوچتا ہے یہ نور یہی رک جاتا ہوگا دیوار کی وجہ سے. یہ نور اتنی جگہوں تک پہنچ رہا ہوگا. خدا نخواستہ جب یہ مدرسے نہیں رہیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا جو مصیبتیں, جو آفتیں, جو پریشانیاں سالوں میں آنی تھی وہ دنوں میں آ جائیں گی. یہ جو آفتیں, بلائیں, پریشانیاں جو ٹل رہی ہیں یہ ان اداروں کی وجہ سے ٹل رہی ہیں. ان اداروں پر اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے. جب نماز پڑھتے ہیں, نماز ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی نا, تو مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو وہ رحمت آ کر سب سے پہلے امام صاحب پر اترتی ہے, پھر تو امام صاحب کے سیٹ میں پیچھے بیٹھا ہوگا پھر اس پر وہ آتی ہے, پھر دائیں جاتی ہے, پھر بائیں جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ پیچھے چلی جاتی ہے. ہر نماز میں اللہ کی رحمت اترتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رات کو سوتے سوتے بھی قرآن پڑھتے ہیں, صبح جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ بچے اٹھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر رات کو آپ مدرسے میں آؤ گے نا, جیسے ہم گھروں میں بڑوں کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, وہ بڑبڑاتے پڑھ کرتے ہیں, دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. یہ بچے جب رات کو بڑبڑاتے ہیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی پڑھا سبحان اللہ یسرا, کوئی پڑھا اما یتساءلون. وہ جو کہ دن بھر یہ قرآن رٹ رہے ہوتے ہیں تو رات کو جب بڑبڑاتے ہیں تو رات کو وہی قرآن پڑھتے رہتے ہیں. جن بچوں کی زبان پر رات کو بھی قرآن ہو, بلکہ بعض تو نادان بچے ہوتے ہیں نا, صبح کو اٹھتے ہیں تو جب باتھ روم کی طرف جاتے ہیں نا تو یہ وہاں بھی آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں اور وہ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی منہ بھی نہیں دھویا ہوتا ہے, ابھی وضو بھی نہیں کیا ہوتا ہے, باتھ روم کی لائن میں لگے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو کہتے ہیں یار سننا ذرا, ایک قاری صاحب کا ڈنڈا نہ پڑ جائے. جو بچے اس حال میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو کیا اللہ کی رحمت ان پر نہیں اترے گی؟ اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے, پھر ان کو بھی ملتا ہے, مدرسے کو ملتا ہے, اور مدرسے کے چاروں طرف جو لوگ پھیلے ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے, اور جو مدرسوں کی مدد کرتے ہیں ان کو ملتا ہے. دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ سب نیت کرو انشاءاللہ ہم دارالعلوم دیوبند سے 2 حدیث پڑھیں گے. دور سے کہو انشاءاللہ. دوپہر کا کھانا کھایا تھا تو پھر زور سے کہو انشاءاللہ ہم سب دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر دورہ حدیث شریف پڑھیں گے. ابھی تو آپ کو یاد نہیں رہے گا, لیکن جو لکھنا جانتے ہیں نا, آج جانا ایک ڈائری پر لکھ کے رکھنا کہ جموں سے امام صاحب آئے تھے, انہوں نے ہمیں یہ پڑھوایا تھا.
کہ انشاءاللہ ہم دارالعلوم دیوبند میں جا کر دورہ حدیث شریف پڑھیں گے. پھر جب وہاں پہنچو گے نا تب یاد آ جائے گا کہ دارالعلوم کیا چیز ہے. آج تو آپ کو سب کچھ دارالعلوم حسینیہ لگ رہا ہے، واقعی ہے آپ کے لیے سب کچھ دارالعلوم حسینیہ ہی ہے، لیکن جب دارالعلوم دیوبند جاؤ گے پھر کہو گے ہاں واقعی دارالعلوم دیوبند. اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی نا، تو جہاں پر دارالعلوم دیوبند ہے تو وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. خواب میں دیکھا تھا حضرت اللہ قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ دودھ تقسیم کر رہے، بہت لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے، تو وہ آ رہے ہیں دودھ لے رہے ہیں جا رہے ہیں، دودھ لے رہے جا رہے ہیں، دودھ لے رہے جا رہے جا رہے جا رہے. جب ہم پڑھتے تھے نا ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ کہتا تھا اور تم کو پتہ ہے جب وہ لائن لگی ہوئی تھی نا تب میں وہاں پر ایک ڈرم لے کر بیٹھا ہوا تھا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا جتنا زیادہ میں نے دودھ پیا ہوگا اتنے زیادہ سال میں دارالعلوم میں رہوں گا. پھر اللہ کا کر رہے ہیں اس بیچارے کو دارالعلوم میں داخلہ ہی نہیں ہوا، وہ دوسری جگہ سے فارغ ہو گیا. لیکن بندے کی تمنا ہوتی ہے جب آپ مولوی بننا شروع کرو گے نا پھر تمنا ہوگی ہم دارالعلوم دیوبند جا کر پہنچ جائیں گے. تو دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے بنیاد رکھی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے. لیکن وہ خواب میں تھا. صبح کو جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا جہاں پر نشان لگے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. ادارے یہ مدرسے ایسی چیز ہے کہ جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں سے اپنا نور پھیلا لیتے ہیں. یہ مدرسے یوں ہی وجود میں نہیں آتے ہیں، یہ مدرسے کے محتمم کو پوچھنا ہے. گالیاں دینے کے لیے تو ساری دنیا ہوتی ہے، محتم کھا گیا، محتم لٹ گیا، لیکن بیچارہ جب وہ 10-10 روپیہ لوگوں سے مانگتا ہے تب کیا حال اس پر گزرتا ہے تب پتہ چلتا ہے. جب لوگ کہتے ہو آگے بھکاری، آگے مانگنے والے، رمضان میں نہ سونے دیتے ہو نہ پڑھنے دیتے ہو، رمضان عبادت کے لیے ہوتا ہے اور تم آ جاتے ہو مانگنے والے. لیکن ان لوگوں کا مانگنا ہی عبادت ہوتا ہے، ان لوگوں کے 10-10 روپیہ اکٹھا کرنا ہی یہی عبادت ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ مدرسے ہمارے چندوں سے واللہ بالکل نہیں چلتے. یہ ہماری خیالی ہوگی اگر ہم یہ کہیں گے میرے چندے سے یہ مدرسے چلتے ہیں. ہم تو اپنے چندے سے اپنا گھر نہیں بنا سکتے ہیں، تو ہم کیا بنائیں گے اتنے بڑے بڑے دار لوگ. اور یہ مدرسے والے ایسے بھوکے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 2 یہ پیغام سب کو پہنچا دو. لیکن یہ مدرسے والے ایسے بھوکے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس 50 بچے ہیں نا اور ان کے پاس کوئی کہ 10 بچے لاؤ 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 کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو بٹھائیں گے کہاں. یہ بچوں کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم تو کھانے کے بھوکے ہوتے ہیں نا، یہ مدرسے والے بچوں کے بھوکے ہوتے ہیں. کہتے جتنے مدرسے یہاں بچے آتے ہیں آنے دو آنے دو آنے دو، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. اور دنیا والے کیا کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 2 یہ پیغام سب کو پہنچا دیا. لیکن مدرسے والے کہتے ہیں جتنے ہیں آنے دو، جتنے ہیں بیٹھنے دو، اور ہیں تو لانے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے. چھپر میں بٹھائیں گے، دال کھلائیں گے. حالانکہ مدرسے والے دال اب کھاتے نہیں ہیں، یہ گوشت کھا کر تنگ آ جاتے ہیں. ہمارے مدرسے تالاب کٹیکا والے بچے تو کہتے ہیں تنگ آ گئے دال بنا دو، گوشت کھا کے مرغا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. جو بندہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اللہ اس کے کھانے کا انتظام کر لیتا ہے. میرے ایک ساتھی دارالعلوم دیوبند میں تھے تو وہ کہتے کہ شاہ صاحب مجھے کہتے جا ابو طلحہ اللہ پاک تجھے جہازوں میں سفر کروائیں گے. کہا واقعی شاہ صاحب کی دعا اللہ نے ایسے قبول کر لی، جہازوں میں سفر کرتا رہتا ہوں. تو اللہ پاک نے کسی کا رزق پوری دنیا میں بخیر کے رکھا ہوتا، کہیں جہازوں میں کھا رہا، کہیں ٹرینوں میں کھا رہا، کہیں جنگلوں میں کھا رہا، کہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھا رہا ہے. اللہ اپنے دین کی برکت سے جگہ جگہ کھلا رہا ہوتا ہے. لہذا بچوں کھانے کی ٹینشن نہیں رکھنا لیکن کھانے کی قدر کرنا. اب جب تم لوگ انشاءاللہ حافظ بن جاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے مولوی بننے کے لیے؟ جب تک اپنے مدرسے میں تعلیم ہے تب تک حاصل کرتے رہیں گے. پھر ہو سکتا دائیں بائیں کے مدرسوں میں جاؤ گے، لیکن اینڈ نیت کرنا کہ کہاں جاؤ گے؟ دارالعلوم دیوبند میں انشاءاللہ. اچھا ابھی قاری صاحب نے چھوٹے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے،
ابھی کی نا تلاوت, کیا نام تھا ان کا؟ ہاں ہاں مرزا, خالی مرزا بولتے ہو, محمد مرزا بولا کرو. اگر میں کسی بچے کو کہوں کہ آؤ تم تلاوت کرو, کرو گے؟ ہاں کرو گے؟ ہاں انشاءاللہ بولو نا زور سے. تلاوت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تلاوت میں بخاری پڑھنی ہوتی ہے. تلاوت میں کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ ہاں ہاں بولو نا یار زور سے. قرآن پڑھتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن, یہ قرآن ہے یا کچھ اور ہے؟ قرآن ہے نا. اگر آپ کو کہیں گے آؤ تلاوت کرو تو الحمد شریف نہیں پڑھ سکتے ہو. یہی تو تلاوت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جس کی بہت اچھے جو کرتا رہے گا وہی تلاوت کر سکتا ہے. بھائی تلاوت کا مطلب اللہ کے قرآن کو پڑھ لینا. لہذا ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی آ جائے اور وہ آ کر کہے گا چلو بیٹھ کے تلاوت کر لو, پھر بھی اس کو دیکھنا مرزا کہاں ہے, وہ آ کر پڑھے گا. جس کو بولیں گے آ کر الحمد شریف کی تلاوت کر لو, الحم ترا کی تلاوت کر لو, قل هو اللہ کی تلاوت کر لو, اللہ کے قرآن کو کچھ بھی پڑھ لو وہ تلاوت ہو جائے گی. اس لیے حوصلہ ایسے رکھنا ہے. بنائیں گے ایسا حوصلہ؟ اچھا وہ دوسرا جو آیا تھا جو قرآن کی عظمت پر بیان کر رہا تھا, اس کا کیا نام تھا؟ ہاں محمد یعقوب. اب ایسی تقریریں کس کس نے یاد کی ہیں؟ اور بھی لوگوں نے تقریریں یاد کی ہے نہیں کی ہیں؟ تقریر بھی یاد کرنی ہے, اچھی سے اچھی تقریر یاد کرنی ہے. اور تقریر کرنے کے لیے پہلے دن آپ بہت بڑے مقرر بن جاؤ گے. بس تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک نے ہمیں گھروں سے نکالا, مدرسے میں داخل کیا, لہٰذا ہم سب کو محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس یہ تقریر, اتنی تقریر کافی ہوگی. اگلی جمعرات کو 2 لفظ اور اس میں ملا دیے, بیٹھ گئے. اس سے اگلی جمعرات وہی جو پیچھے بولا تھا اس میں 2 لفظ اور ملا دیے, بیٹھ گئے. بس ایسے آہستہ آہستہ تقریر کرنی آ جائے گی. کرو گے ایسے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے تو جب آپ لوگ مدرسے میں ہوتے ہو تو تب تک وضو باوضو رہتے ہو, لیکن جب مدرسے سے باہر گھر میں جاتے ہو تو پھر وضو کرتے ہی نہیں ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, پھر نماز بھی نہیں پڑھتے تو وضو کیوں کرنا ہے. صبح کو بھی اٹھتے جلدی جلدی سے ویسے منہ پانی ڈال دیا تاکہ نیند بھاگ جائے. وضو کی نیت نہیں ہوتی ہے, نیند کی نیت. نیند بھاگ جائے تو بس یہی کافی ہو جائے گا. یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہاں گھر میں جا کر بے وضو رہنا اور نماز نہ پڑھنا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ دیکھو ایک کہہ رہا تھا اچھی بات ہے, میں کہوں گا نہیں, میں نے دیکھ لیا تھا اس کو, لیکن میں کہوں گا نہیں, اس کی انسلٹ ہو جائے گی. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ دیکھو بندہ جب باوضو رہتا ہے تو اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے. اگر شکل کے اعتبار سے بالکل کالا ہوگا, لیکن جب وہ باوضو رہتا ہے تو دیکھنا اس کے چہرے کو چمک ہوتی ہے, اس کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے. اور اگر بالکل گورا چٹا کشمیری ہوگا لیکن وضو نہیں کرتا ہوگا تو دیکھنا اس کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے. اللہ نے وضو میں یہ نور رکھا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ جب وضو کرتے نا تو ہمارے نبی نے فرمایا جب وضو کرتے ہو تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب چہرے پر گناہ رہیں گے نہیں تو چہرہ بے نور کیوں رہے گا, چہرے پر نور آ جائے گا. اس لیے باوضو رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کس نے؟ بچوں نے یا بوڑھوں نے؟ ہاں سب نے. یہ تو میں کہہ رہا تھا نا کچھ باتیں چھوٹوں کو بھی آئے گی بڑوں کو بھی آئے گی. جب میں سب سے پہلے حاجی صاحب ہمارے یہاں ہوتے تھے ضلع ڈوڈا میں, تو میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں ان کے پاس گیا اصلاحی تعلقات کے لیے, تو مجھے اور چند باتیں بتائی. ایک بات ہی بتائی, ہمیشہ باوضو رہا کرو. تب تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیشہ باوضو رہنا کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کے کہنے پر ایک عادت سی بن گئی. تو بندے کو جب عادت بن جاتی ہے نا پھر وہ آہستہ آہستہ عبادت بن جاتی ہے. پھر بندہ بغیر وضو کے اپنے آپ کو عجیب محسوس کرتا ہے. پھر اس عادت کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے. اس لیے کہ بندہ جب گھر سے نکلا نا, اب جلدی میں وضو تو کیا نہیں, کپڑے بدل دیے اور چلا گیا کہیں پہنچ گیا سفر میں. اب چونکہ عادت بنی ہوئی کہ جب وہ باوضو ہوگا اللہ اکبر نماز پڑھ لی, پھر یاد آ گیا او میں نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا.
وہ غلطی اللہ غلطی معاف کر دیں گے، لیکن باوضو رہنا چاہیے۔ کیسا رہنا چاہیے؟ باوضو رہنا چاہیے۔ اب اگر میں تم سے کسی کو کہوں کھڑے ہو کر یہاں وضو کرنا سکھاؤ، وضو کرنا بتاؤ، تو بتا سکتے ہو؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہ ہمت ہونی چاہیے، بولوں گا میں کسی کو نہیں، لیکن یہ ہمت ہونی چاہیے۔ فرض کر لو آپ کو استاد یہاں کر کہے گا آؤ دکھاؤ ذرا وضو کیسے کرتے۔ حضرت حسن حضرت حسین کا نام سنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ ہمارے نانو ہیں نا، نانو ہوتے نا ہمارے، تو حسن حسین کے نانو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ چھوٹے بچے تھے، یہ مسجد میں تھے، ایک بندہ آدمی بڑا آدمی آ گیا تو وضو کر رہے جلدی جلدی۔ انہوں نے سوچا اگر اس کو کہیں گے آپ وضو اچھے سے نہیں کرتے ہو تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں ہم اس بندے کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے ہمارا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا وضو اچھا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا وضو اچھا ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں ہم باری باری سے دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد ہمیں فیصلہ بتانا اس کا وضو اچھا ہے یا میرا وضو اچھا ہے۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ ایسے بندہ جب پتہ نہیں ہوتا ہے، جب علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، پھر جب اپنی اوقات معلوم ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہو یہاں تو گڑبڑ ہے سارا۔ تو پھر جب ان نے دونوں نے وضو کیا نا، کہا انکل آپ بتاؤ، انکل تو ہم کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر انکل نہیں کہتے، اس زمانے میں ام کہتے تھے، چاچا کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا چاچا یہ بتاؤ اب اس کا وضو ٹھیک ہے یا تمہارا وضو ہے؟ کہا بیٹا تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، وضو تو میرا ہی ٹھیک نہیں۔ تو اب اگر تم کو یہ بتانے لگ جائے کوئی بھائی اٹھ کر یہاں دیکھو وضو کر کے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے مدرسے میں کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، وہ وضو میں گڑبڑ کرنے لگ جائے، تو تمہارا استاد آ کر کہے گا آؤ بیٹا یہاں دکھاؤ ذرا وضو کیسے کرتے، تو پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر آ کر اچھے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کو یہاں سے ایسے دھونا ہے، بازو دھونا ہے، اچھے سے مسح کرنا ہے اور اچھے سے پیر دھونا ہے۔ اب یہ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ آدھے منٹ میں سارا وضو کر لیتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تم لوگوں کی داڑھی واڑی آئی نہیں ہے تو وضو کرنے میں سہولت ہے، جب داڑھی واڑی آ جائے گی، بازو میں بال آ جائیں گے تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پھر بھی داڑھی جب تک نہیں ہے تب بھی اچھے سے وضو کریں گے۔ وضو بہت آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، اتنا آہستہ نہیں کہ یہاں جماعتی چلی جائے، اور اتنا جلدی جلدی بھی نہیں کہ کوئی حصہ سوکھ رہ جائے۔ چہرے میں سے کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، بازو میں سے کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، پیروں میں سے کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے وضو کرنا ہے، اچھے سے کرنا ہے اور ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ کیا کرو گے؟ باوضو رہے گے۔ ہمیشہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہمیں ضرورت ہوگی پیشاب پاخانے کی تو گئے، استنجا کیا، اس کے بعد فوراً وضو کیا۔ اب ویسے تو آپ دن بھر تو قرآن پڑھتے رہتے ہو تو تب تو وضو کرنا ہی ہے، لیکن جب شام کو سونے کا وقت آ جاتا ہے تب باتھ روم جاتے ہو لیکن بغیر وضو کیا کر سو جاتے ہو۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے؟ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر وضو کے سوتے ہیں۔ بغیر وضو کے سونا گناہ نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے، وضو کر کے سونا ہے۔ اب سوتا کون ہے؟ سوتا صرف مدرسے والے بچے ہیں، باقی تو کوئی سوتا ہی نہیں ہے نا، ہاں؟ یہ باقی لوگ بھی سوتے ہیں۔ اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مدرسے والے بچے سوتے صرف وہی وضو کر کے سوئیں گے، جب سونا ہے تو وضو کر کے سونا ہے۔ اب جو سوتا ہوگا وضو کر کے سوئے گا، جو نہیں سوتا ہوگا وہ نہیں کر لے گا وہ وضو ہے۔ اب امام اعظم جیسے لوگ ہوں گے جو رات بھر سوتے نہیں ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے تو ان کو وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جس کو سونا ہے وہ وضو کرے گا اور اس کے بعد سوئے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے برش کیا کرو۔ پہلے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں صبح کو جب اٹھو تو پہلے برش کیا کرو اور اس کے بعد پھر باقی کام کیا کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تب بتایا کہ جب بھی وضو کرو تو مسواک کر لیا کرو، اس لیے کہ جب سونے سے پہلے وضو کرو تب بھی مسواک کرنا۔ تو آج ڈاکٹر کہتا سونے سے پہلے برش کر لیا کرو یا مسواک، بات تو دونوں کی ایک ہی ہے۔ اب برش الگ ٹائپ کا ہے اور مسواک الگ ٹائپ کا ہے، لیکن یہ کام تو دونوں ایک ہی کرتے ہیں۔
اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی برش بھی کرے گا اور نیت اس میں مسواک کی کر لے گا تو اس کو مسواک کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو جب شام کو سونے لگ جائیں گے تو مسواک بھی کریں گے، وضو بھی کریں گے، پھر باوضو ہو کر سوئیں گے۔ اور سونے سے پہلے بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ تم خود ہی یاد کر لیں، وہ نہیں میں بتاؤں گا۔ اور صبح کو جب اٹھو گے تو اٹھنے سے پہلے بھی پہلے مسواک کرو گے یا برش جو بھی آپ کے پاس ہوگا برش کرو گے، اور اس کے بعد پھر وضو کرو گے انشاءاللہ۔ باوضو رہو گے؟ باوضو رہو گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، اب روزانہ آپ تو پہلے صبح کو اٹھ کر سبق سناتے ہو، جو حفظ والے ہیں سبق کے بعد پھر سبقت پارہ سناتے ہیں، شام کو پھر آموختہ سناتے ہو، سب شام کا پارہ سناتے ہو، کرتے ہو نا ایسا ہی؟ جو حفظ والے ہیں، جو ناظرہ والے ہیں تم ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا، لیکن تم سب ایک کام اور کر لیا کرو، روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنا لو۔ جو حافظ ہو گئے ہو نا، جو حافظ ہو گئے ہو، اس کے علاوہ روزانہ اپنی تلاوت کرنے کا معمول بنا لو۔ تلاوت سمجھتے ہو؟ جو پرانے بزرگ تھے نا وہ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں سبق پڑھنا، کشمیری زبان میں اس کو کہتے ہیں سبق پڑھو۔ تو وہ سبق پڑھنا اس کو اس لیے کہتے ہیں، میں نے جن سے قاعدہ پڑھا ہے 2-4 سال پہلے آئے رمضان میں وہاں، تو میں نے کہا مول صاحب آرام کرو، کہنے لگا نہیں میں پہلے سبق پڑھوں گا اس کے بعد میں سوؤں گا۔ میں سوچنے لگا یہ سبق پڑھنا یہ کیا کہا انہوں نے، وہ ذہنی نہیں رہتا نا، ہم نے تو تلاوت سنا ہے۔ پھر بعد میں کہا اچھا سبق پڑھنے کا مطلب ہے تلاوت کرنا۔ اب میں نے سوچا یہ سبق پڑھنا یہ کیوں کہتے ہیں، تلاوت کرنا کیوں نہیں کہتے؟ پھر میں اس کو مدرسے کی زبان میں سوچنے لگا۔ مدرسے کی زبان میں قاری صاحب کو جب بچہ سبق نہیں سنائے گا تب تک کھڑا رکھے گا کہ چائے بند پہلے سبق سناؤ، اگر تب بھی نہیں سناؤ گے کھانا بھی بند پہلے سبق سناؤ۔ گویا سبق اتنا لازمی ہے، جب تک سبق نہیں سناؤ گے تب تک تمہاری چائے بند، اور پارے میں 5 غلطیاں آ جائیں گی چل جائیں گی، لیکن سبق میں اگر ایک غلطی بھی آئی نکل واپس۔ سبق سنانا لازمی ہے، اس لیے ہمارے بزرگ تلاوت کو کہتے تھے سبق۔ سبق گویا لازم ہے ہمیں صبح اٹھ کر تلاوت کر لیں، جیسے چائے پینا لازمی ہے ایسے ہی تلاوت کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پہلے میں نے کہا تھا بچوں، اب میں نے کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمان۔ اب کس کو تلاوت کرنی ہے؟ مسلمان کو تلاوت کرنی ہے، بچوں کو بھی کرنی ہے، بڑوں کو بھی کرنی ہے، بوڑھوں کو بھی کرنی ہے۔ سچی بات بتاؤں، سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اخبار بھی پڑھتا ہے، فیس بک کو دن میں کم سے کم 50 مرتبہ دیکھتا ہے، اور واٹس اپ تو جب بھی موبائل ہاتھ میں لے گا واٹس اپ ضرور کھولے گا۔ اندازہ لگا لو کتنی بار ہم واٹس اپ کھولتے ہیں دن میں۔ جو لوگ واٹس اپ استعمال کرتے ہیں نا وہ ایک اندازہ لگانا، کل دن میں گننا صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی بار واٹس اپ کھولتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے نارمل بندہ بھی 100 مرتبہ تو کھولتا ہی ہوگا، چلو چھوڑو 100 مرتبہ نہیں کھولتا ہوگا، 50 مرتبہ تو کھولتے ہوگا، چلو چھوڑو 50 بھی 20 مرتبہ تو کھولتے ہوگا، چھوڑو 20 مرتبہ بھی 10 سے کم کوئی کھولتا ہوگا؟ کوئی واٹس ایپ والا ہوگا جو 10 مرتبہ، ہاں کہیں کام میں پھنس گیا یا نیٹ ورک نہیں آ رہا، نیٹ نہیں چل رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن بندہ بیلا ہو، نیٹ بھی چل رہا ہو اور سب کچھ ہو، پھر صرف 10 مرتبہ واٹس ایپ چیک کرے، ہضم ہونے والی بات نہیں۔ اور پھر واٹس ایپ کو بار بار وہ گروپ تلاش کرے گا، بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا۔ اگر اللہ ناپاک نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا مرنے کے بعد، میرے بندو تم واٹس ایپ کو دن میں 10 مرتبہ کھولتے تھے، بتاؤ میرے قرآن کو دن میں کتنی مرتبہ کھولتے تھے؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر اگر اللہ پاک نے اس کو ڈنڈے برسائے تو اللہ صحیح کر رہا ہوگا یا ظلم کر رہا ہوگا؟ صحیح کر رہا ہوگا۔ جب موبائل کو ہم 10 مرتبہ کھولتے ہیں تو ہم قرآن کو قرآن کے لیے کہتے ہیں 1 ہی مرتبہ کھول لو، صبح اٹھ کر کھولو۔ لہٰذا ہم پکی نیت کر لے کل سے ہم سب لوگ صبح اٹھ کر تلاوت کریں گے۔ سورہ یاسین کی نہیں، سورہ یاسین تو وظیفے کے لیے پڑھتے ہو کہ سورہ یاسین پڑھوں گا دن بھر کے کام ٹھیک ہوتے رہیں گے، وہ تو اسی نیت سے
तिलावत की नीयत से इस कुरान का मेरे ऊपर हक है, लिहाजा नीयत की मुझे डेली कुरान पाक की तिलावत करनी है। अब कितनी तिलावत करनी है? ये हाफिज़ लोग तो उलमा लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दिन में 5, 5.5, 4, 4.25 पारे तक भी पढ़ते हैं, यानी एक मंजिल। कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं, तो बहुत सारे हुफ़ाज़ उलमा ऐसे हैं जो दिन में एक मंजिल पढ़ते हैं। तो कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं, तो कितने दिनों में कुरान पढ़ लिया? कितने दिनों में? 7 मंजिलों में। और एक आदमी की उम्र हो गई है 70 साल, तो पूछो कितनी बार 70 मरतबा कुरान मुकम्मल किया है? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ज़िंदगी में 70 मरतबा कुरान मुकम्मल किया है, लेकिन इतने नहीं है। रमज़ान में भी हम लोग मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ते। हमें डेली बेस पर हमें कुरान पढ़ना है। कितना पढ़ना? जितना मुमकिन हो सके। एक रुकू पढ़ लो, एक सफ़ा पढ़ लो, आधा सफ़ा पढ़ लो, 10 आयतें पढ़ लो, 20 आयतें पढ़ लो, जितनी मुमकिन हो सके, लेकिन ज़रूर पढ़नी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये रुकू और सफ़े और ये आयतें ये मैं सबको बता रहा हूँ, हुफ़ाज़ को नहीं बता रहा हूँ। हुफ़ाज़ को डेली कितना पढ़ना चाहिए? हाँ, डेली पढ़ने चाहिए कम से कम 2.5 या 3 पारे। लेकिन चूंकि अभी आपको सबकन पारा भी सुनाना है, आमोख्ता भी सुनाना है, वो भी सुनाना, आप लोग ये तय कर लो हमें रोज़ाना सिर्फ कितना पढ़ना है। कितना? ये कितना हो, ये कितना? हाफिज़ लोग समझ गए होंगे। इस उंगली को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूँगा और इसका आधा ये सबसे आखिर वाला हिस्सा, ये कितना हो गया? पाव हो गया ना? एक पाव हो गया ना? सब पाव कितना होता है? 4 सफ़े का, 4.5 सफ़े का, 5 सफ़े का। एक पाव पारा रूटीन से पढ़ना है। अलिफ लाम से शुरू करना, एक पाव पढ़ते 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 वन्नास तक पहुंचना है, फिर दोबारा एक एक पाव पढ़ना है। लेकिन ये एक पाव क्यों कह रहा हूँ? ये एक पाव कह रहा हूँ कि जब तुम ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ने के लिए आ जाओ, अल्लाह अकबर, अब अलम तरा इन्ना अतिना कुल वल्लाह नहीं पढ़ना, अलहम्दु शरीफ पढ़कर फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये 4 सफ़े इन 4 सुन्नतों में पढ़ लो। फिर जब ज़ोहर के बाद 2 सुन्नतें पढ़नी है, इन 2 सुन्नतों में 2 सफ़े पढ़ लो। फिर 2 नफिल पढ़ने हैं, उन 2 नफिलों में 2 रकात और पढ़ लो, 2 सफ़े और पढ़ लो। तो एक नमाज में इस एक पाव पारे को कितनी बार पढ़ लिया? 2 बार पढ़ लिया ना? एक बार पढ़ लिया पहली 4 सुन्नतों में, एक बार पढ़ लिया बाद की 2 सुन्नत और बाद की नफिलों में। हो इमाम साहब नफिल तो नहीं पढ़ने होंगे, हमें कौन सी फुर्सत है नफिल पढ़ने की? हम तो मुश्किल से इमाम साहब के पीछे पढ़ते बाकी भाग जाते हैं। नहीं, ये गंदी बात है। सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, नफिल भी पढ़नी चाहिए। पढ़ने चाहिए, सुन्नत भी पढ़नी चाहिए, नफिल भी पढ़नी चाहिए। फिर जब असर की छुट्टी हो जाती है तो फिर ग्राउंड में भागना नहीं है, फिर जल्दी से मस्जिद में आ जाओ। तो असर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं ना, तो उन 4 सुन्नतों में फिर ये पाव पारा पढ़ लो। फिर जब मगरिब के बाद की नमाज है तो मगरिब के बाद पहले 2 सुन्नतें पढ़ोगे, फिर 2 नफिल पढ़ोगे, तो उनमें ये 2 सफ़े करके फिर पढ़ लो। फिर जब ईशा की छुट्टी हो गई तो ईशा की सुन्नतें के लिए और बाद की सुन्नतों के लिए इनमें एक ही मरतबा पढ़ लो। तो ज़ोहर में 2 मरतबा, असर में 1 मरतबा, मगरिब में 1 मरतबा, ईशा में 1 मरतबा। तो दिन में 1 पाव पारा आपने कितनी मरतबा पढ़ लिया? हाँ, 4 नहीं। ज़ोहर में 2 मरतबा, असर में 1 मरतबा, मगरिब में 1 मरतबा और ईशा में, तो कितना हो गया? जब एक हाफिज साहब दिन में 1 पाव पारा नमाज में पढ़ेगा, बताओ उसका कुरान भूलेगा, याद हो जाएगा? हाँ, याद हो जाएगा। तो आप लोगों को 1 पाव पारा नमाज में पढ़ना है। और जिनका माशाल्लाह अच्छा याद है वो आधा पारा पढ़ लें या 1 पारा पढ़ लें, लेकिन मैं आपको छोटी सी लिमिट रखी कि 1 पाव पारा आप ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है इंशाल्लाह। आइए जो बड़े साथी हैं, बड़े साथी चाहे आप 1 रुकू पढ़ लो, चाहे 1 सफ़ा पढ़ लो, चाहे 2 आयतें पढ़ लो, चाहे 10 आयतें पढ़ लो, लेकिन सुबह जब तक ना आप तिलावत करोगे तब तक नाश्ता बिल्कुल नहीं करना। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भी आहिस्ता से ही कर रहे हो, ज़रा इंशाल्लाह ज़ोर से करो ना। इंशाल्लाह कहने से गुनाह नहीं होगा, सवाब मिलेगा। और जब बंदा इंशाल्लाह कहता है ना, फिर काम करने की हिम्मत बन जाती है, फिर बंदा कर लेता है।
اس لیے روزانہ انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ پھر جب اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے پر قدرت دے دے گا، پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں گے، پھر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ بعد کی بات ہو جائے گی۔ فی الحال ہمیں یہاں قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ بچے لوگ جب صبح کے 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چھٹی ملتی ہے نا 2 گھنٹے الگ الگ پڑھنے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، انگریزی پڑھنے کے لیے ملتی ہے، چھٹی نہیں ہے؟ ہاں ملتی ہے۔ اردو لکھنا بھی سکھاتے ہیں، پڑھنا بھی پڑھاتے ہیں، اور انگریزی بھی سکھاتے ہیں۔ کرتے ہیں ایسا؟ اچھا، اس وقت تو طے ہے کہ بھائی یا اردو کی یہ کتاب پڑھنی ہے، وہ طے ہوگی مدرسے کی طرف سے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ لیکن مدرسے والے جب تھوڑے سے حفظ میں آ جاتے ہیں بچے، تو یا حفظ سے تھوڑے سے اوپر آتے ہیں، تو پھر سیرت کی کوئی چھوٹی سی کتاب پڑھاتے ہیں۔ آپ کی یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بہرحال جو بھی ہوگی وہ نظام ہے، مدرسے کا نظام ہے۔ لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے تو سیرت کی ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ کیا نام ہے اس کا؟ سیرت خاتم الانبیاء۔ اس سیرت خاتم الانبیاء کو پڑھ لینا، وہ تقریباً 150 صفحوں کی کتاب ہے۔ یہ جو بڑے ساتھی ہیں تو بڑے ساتھیوں کو کوئی سی بھی سیرت کی کتاب پڑھنی چاہیے، لیکن بہت اچھی ہے، بہت آسان ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک کتاب ہے ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سراجم منیرہ۔ کیا نام ہے؟ ہاں، میں بڑے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ سراجم منیرہ۔ وہ گوجری زبان میں بھی چھپ چکی ہے، اردو زبان میں بھی چھپ چکی ہے، اب ہندی میں بھی آ رہی ہے، انگریزی میں بھی آ رہی ہے، لیکن فی الحال 2 زبانوں میں چھپ چکی ہے۔ تو جن کی گوجری زبان ہے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، زبان تو بول لیتے ہیں لیکن پڑھنا مشکل ہو۔ اردو آرام سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اردو کی کتاب وہ خرید لیں گے اور اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ میں کوئی لازمی نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسی کتاب کو پڑھیں۔ میں نے الحمدللہ سیرت کی بہت ساری کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب مجھے مفتی صاحب نے زبردستی پڑھوائی تھی۔ یعنی میں سوچ رہا تھا بھائی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، اب کیا پڑھنا ہے اس کو؟ تو مفتی صاحب جب لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، ابھی شروع ہی ہو رہا تھا، تو ہم لوگ وہاں گئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو کہنے کہ امام صاحب سراج منیرہ پڑھی؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں، ابھی تک تم نے نہیں پڑھی؟ ارے لاؤ ذرا، کتاب دے دی ہدیے میں، اور کہنے لگے 1 ہفتے کے بعد مجھے بتانا اس میں غلطیاں کہاں کہاں ہیں۔ وہ پڑھوانے کا ایک انداز تھا کہ بھائی پڑھ لینا، اس انداز سے کہیں غلطیاں تو نہیں اس میں۔ 1 ہفتے کے اندر پھر الحمدللہ وہ کتاب پڑھ لی تھی۔ بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر مزہ آ جاتا ہے۔ تو جو پڑھے لکھے ماشاء اللہ، یہ ماسٹر حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزی بھی پڑھتے ہیں، اردو بھی پڑھتے ہیں، خاص طور پر جو جوان ساتھی ہیں، ماسٹر لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور سیرت کی کوئی سی بھی کتاب خرید لینا۔ تو ویسے سراج منیرہ جموں میں مل جائے گی، یا سیرت مصطفیٰ آتی ہے، وہ تھوڑی سی بڑی بڑی ہیں، سراج منیرہ چھوٹی بھی ہے، جامع بھی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ بہرحال کوئی بھی سیرت کی کوئی کتاب خرید کر شام کو جب سونے کے لیے بیٹھ جاؤ گے تو 1 ورق اس کتاب کا ضرور پڑھ لینا۔ سونے سے پہلے جب آپ وضو کر کے آ جاؤ گے، بستر پر بیٹھو گے، جو کچھ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ پڑھو گے، پھر وہ سراج منیرہ 1 صفحہ یا سیرت کی کوئی بھی کتاب 1 صفحہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر سو جانا ہے۔ ہماری زندگی کامیاب تب بنے گی جب ہماری زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتی ہوگی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں زندگی کا نمونہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ یہ جو ہم نے قمیض پہنی نا، اس قمیض کے یہ جو ہم بٹن لگاتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ آتا ہے کہ یہاں پر بھی بٹن تھے، اور یہ کہ یہاں اس طرح سے ادھر سے بٹن تھے۔ آپ نے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا یہاں سے بٹن لگے ہوئے اس طرح سے، وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا مبارک کے بٹن تھے۔ اور یہ جو آستین ہے، یہ بٹن والے تھے یا غیر بٹن والے تھے؟ یہ کرتا مبارک کتنا لمبا ہوتا تھا، سفر میں لمبا ہوتا تھا یا چھوٹا ہوتا تھا، اور جب مقام پر ہوتے تھے تو کیسا کرتا پہنتے تھے؟ یہ ساری تفصیل
اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے ہوتے تھے تو آپ کس طرح بات کرتے تھے؟ صرف اسی کی طرف دیکھتے تھے یا چاروں طرف دیکھتے تھے؟ جب اس کے ساتھ اشارہ کرنا ہوتا ایسے ہی اشارہ کرتے تھے یا ایسے ہی اشارہ کرتے تھے؟ یہ ساری تفصیل، حتیٰ کہ باتھ روم میں کیسے جاتے تھے وہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ ایک یہودی نے اعتراض کیا ایک صحابی سے، کہنے لگا تمہارا نبی کیسا ہے جو اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے طریقے تمہیں بتاتا ہے؟ تو صحابی نے کہا او نالائق، ہمارا نبی وہ نبی ہے جو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو تو سکھاتا ہی سکھاتا ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے وہ طریقہ بھی بتایا کہ جب داخل ہو جاؤ تو بایاں پیر داخل کرو، اور جب نکلو تو دایاں پیر نکلو، اور جب اندر داخل ہونا ہو تو اس سے پہلے ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لو، اور جب نکلو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور جب وہاں بیٹھو تو بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یہ ہاتھ پیٹ پر رکھو، یہ ہاتھ یا تو ایسے رکھو یا ایسے رکھو، اور بائیں ٹانگ پر تھوڑا سا وزن زیادہ رکھو بمقابلے دائیں ٹانگ کی، اور باتھ روم تب جاؤ جب باتھ روم کی بہت زیادہ حاجت ہو، پہلے جا کر وہاں پر سونا شروع نہ کر دو ہمارے مدرسے کے بچوں کی طرح، جب ان کو نیندر آتی ہے نا تو یہ پاس لے کر جاتے ہیں اور باتھ روم میں جا کر ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں، اور نیندر پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ بچے ایسا کرتے ہیں تو بڑے تو ایسا نہیں کرتے ہیں، تو بڑے تبھی جاتے باتھ روم میں جب ضرورت شدیدہ ہو، تو جب ضرورت پوری ہو گئی تو فوراً باہر نکل آ گئی۔ یہ طریقہ تک جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں کہاں کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تو کیسے رہو، غیر مسلم ہے تو کیسے رہو، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرو، سارے معاملات بتائیں، اس لیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے پوچھے گا جو زندگی میں نے تم کو دی تھی اپنی مرضی کے مطابق گزار کر آئے ہو یا میرے نبی کی مرضی کے مطابق گزار کر آئے ہو؟ ہماری زندگی ہمارے نبی کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے، میری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اپنی مرضی سے تو جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں، جہاں مرضی آتی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں مرضی وہاں منہ مار کر کھانا کھا لیتے ہیں، جہاں مرضی آتی وہیں کسی کو لات مار دی، کسی کو پونچھ مار دی۔ اپنی مرضی کی زندگی انسانی مخلوق کے اور جنات کے علاوہ لوگ گزارتے ہیں۔ فرشتے تو ہیں ہی نیک کام کے لیے متعین ہے، جنات اور انسان یہ نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن سب کو کہا ایسے زندگی گزارو جیسے ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر تم سے پوچھوں گی۔ مسلمان جیتا ہے مرنے کے لیے اور مرتا ہے جینے کے لیے۔ ہم لوگ جو جی رہے ہیں نا، ایک دن مرنا ہے تو جی کس لیے رہے ہیں؟ مرنے کے لیے۔ اور جب مریں گے لوگ سمجھتے ہیں مرا تو ختم ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ مرا تو زندگی شروع ہو گئی۔ قبر کے اندر ابھی رکھا، حدیث میں آتا ہے جب تم نے قبر کے اندر میت کو رکھا، قبر مکمل کر لی تو جو وارث ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ وہیں پر کھڑے رہو، اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر میں تم اونٹ کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے بناؤ، پھر تقسیم کر لو، اتنی دیر وہاں کھڑے رہو۔ مان لو آج کے گھڑی گھنٹے کے حساب سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہیں رہو۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میت کو لٹاتے ہیں ہم لوگ، پھر جب ہم قبر بند کر لیتے پھر آتے ہیں فرشتے اور اس میت کو یوں اٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے یوں لٹایا تھا نا، اس کو یوں اٹھاتے ہیں اور یوں بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ میت اندر سے قبر کے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر کون کون ہے، یہ دیکھ رہا ہے میرا بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، خالو بھی ہے، ماموں بھی ہے، اس کو تھوڑی سی تسلی رہتی ہے کہ یہ یہیں پر ہیں تو مجھے جواب دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جواب دے سکتا ہے۔ تو یہ ہم جی رہا تھا مرنے کے لیے، جب مر گیا تو اب زندہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں لٹا دیا، اگر جنتی ہوتا ہے اس کو کہتا سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، پھر دلہا میاں ہی اس کمرے میں آ کر اس کو جگاتا ہے، دلہے کے علاوہ پھر کسی اور کو اس کمرے کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں
اور بغیر شادی شدہ بعد میں تجربہ کر لیں گے. تو دلہن کے کمرے میں دلہا کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. ایسے اس کو کہ سو جا اب تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ نافرمان ہوتا ہے تو اس کی ٹھکائی شروع ہو جاتی ہے. اور ایسی ٹھکائی شروع ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو عذاب قبر ہو رہا ہو جب یہ چیختا ہے تو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کے چیخنے کو سنتے ہیں. کبھی کبھی جانور کھڑے ہو جاتے یوں ہی کان کھڑے ہو جاتے یا کبھی کبھی بدکنے لگ جاتے. اس کی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ وہ عذاب قبر سن رہے ہوتے, چیخ و پکار سن رہے ہوتے, تو وہ چیخ اور پکار کی وجہ سے بدکنے لگ جاتے. تو مر گئے تو مرے نہیں بلکہ مرے ہیں جینے کے لیے. پھر ہم سے جب حساب کتاب ہوگا زندگی کا, اگر حساب کتاب ہمارا اچھا رہا اور اللہ کی رضا والے ہم نے کام کیے ہوں گے, اللہ کہے گا جاؤ عیش کرو. دنیا میں تم کو عیش دیے تھے, آؤ یہاں پر بھی عیش کرو. اور اگر خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو پھر اللہ کہے گا وہاں پہ سختی میں جاؤ, یہاں بھی کان پکڑ لو, یہاں پر بھی تمہاری ٹھکائی ہوتی رہے گی. ہمیں اس ٹھکائی سے, اس پریشانی سے بچنا ہے, اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو 2-3 باتیں میں نے بتائی, انشاءاللہ آج کی مجلس میں یہ طے کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کیا کریں گے انشاءاللہ. بچوں کو بہت سارے کام میں نے بتائے, لیکن مشترکہ کام جو میں نے بتائے سب کو, ایک تو ہم اپنے رزق کی قدر کیا کریں گے, بتائیے ایک بات یہ. دوسرا ہم باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں گے. تیسرا روزانہ تلاوت کیا کریں گے. اور چوتھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ ہم سب کو ویسے بھی کرنی ہوتی ہے, ویسے بتا رہا ہوں کہ روزانہ ہمیں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم بہت نیک ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا میں بہت بڑا عالم, بہت بڑا مفتی, میں بہت بڑا وہ ہوں, میں بہت بڑا نیک ہوں, یہ غلط ہے. ہم لوگ تو مسجد سے باہر نکلتے ہیں, نگاہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. بولتے بولتے یہ بیان کرتے کرتے بھی بعض باتیں ایسی زبان سے نکل جاتی جو نہیں بولنی چاہیے, یا مجلس کے ادب کے خلاف ہوں گی, یا ایک عالم کی شان کے خلاف ہوں گی, یا ویسے بھی کوئی نازیبا لفظ نکل جاتا ہے. تو کون بندہ یہ کہے گا کہ میں تو بھائی بہت نیک ہوں, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ ہوں گے, آپ ہیں, لیکن میں تو یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا نیک ہوں. ہم سب سے ملی جلی کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے. اب ہو جاتی ہے, تم اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دن میں کبھی بھی جب موقع ملے گا, چاہے شام کو بندہ پڑھ لے یا تہجد میں پڑھ, جب موقع ملے گا تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے کہیں اے اللہ میں نے بہت چاہا تھا میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, لیکن پھر بھی میں انسان ہوں, بشر ہوں, غلطی ہو جاتی ہے. پیارے اللہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جتنی میں نے غلطیاں کی ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں, اللہ ان کو معاف کر دے. اور آئندہ جو میری زندگی ہے اس پوری زندگی کو سیدھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے. بس یہ مختصر سی دعا کر لے, انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. پیارے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعداد کے اعتبار سے یہ مجلس گرچہ بہت چھوٹی سی ہے اللہ, مگر یہاں پر تو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ, حفاظ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے ساتھی مولانا عبدالحمید صاحب اور ان کے رفقا جو محنتیں یہ کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ پورے عالم میں اس مجلس کے ذریعے سے دین کے پھیلنے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا, توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی نیت کر کے گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب بنا دے. ہمارے لیے, اس علاقے کے لیے, پورے عالم کے لیے
ان مجالس کو ہدایت کا، مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس ادارے میں پڑھنے والوں کو، اس ادارے کی مدد کرنے والوں کو، اس ادارے کے منتظمین کو اپنے یہاں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان میں نافع عطا فرما، ان میں زار سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پورے علاقے میں جو تیرے بندے رہ رہے ہیں سب کے قلوب کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے سے عالم باعمل طلبہ نکلنے والے بن جائیں، ایسی ترقی اس ادارے کو عطا فرما دے۔ یہاں پر دورہ حدیث شریف کا درس ہو، یا اللہ ایسی ترقی اس ادارے کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے، اس کہنے سنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی اس کو معاف فرما دے، اور ہمارے لیے جو کچھ بہتر ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا